اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا ہوا رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ ہم اور آپ موجود ہیں اپنے پروگرام دل کی بات صفا کے ساتھ۔ کامنٹس میں پلیز مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سے ایسے موضوعات ہیں دینی یا دنیاوی نقطۂ نگاہ سے جنہیں آپ چاہتے ہیں کہ انہیں زیر بحث لایا جائے اور ان سے استفادہ حاصل ہم بھی کریں اور دوسرے بھی کریں۔ ابھی تک تو جو دل کی بات ہے وہ میری ہی چل رہی ہے، جو میرے دل میں آتا ہے وہ موضوع میں آپ کے ساتھ جو ہے نا بات کرنے کے لیے منتخب کر لیتی ہوں۔ تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ اسے بہت پسند کرتے ہیں، لائک بھی کیجئے اور اس کو آپ شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی پلیز مجھے سبسکرائب کریں۔ میں آپ کی بہت زیادہ مشکور رہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے روزی اور رزق۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جملہ جو ہے وہ اکثر سننے میں آتا رہتا ہے کہ رزق تو لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا رزق ہے، جتنا ہوگا ہمیں مل جائے گا۔ پھر بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کوشش کریں، جو لکھا ہوا رزق ہے وہی ملتا ہے بس، چاہے کوشش کریں یا نہ کریں۔ نہیں جی، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دین اور عقل دونوں کے خلاف بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر ضرور لکھی ہے، مگر اس تک پہنچنے کے ذریعے ہماری کوشش اور محنت کو رکھا ہے۔ اگر آپ میری رائے اگر آپ یا میری نقطۂ نظر جو ہے اس میں یہ ہے کہ انسان جب تک کوشش نہیں کرے گا نا وہ اپنی منزل کو پا نہیں سکتا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ النجم میں آیت نمبر 39 قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کہ انسان کے لیے تو وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے گا، یعنی جو محنت کرے گا اسی کو نتیجہ ملے گا۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، اگر تم اللہ پر سچا توکل کرو تو اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح بھوکا نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتا ہے، لیکن یہ بات زیر غور ہے کہ پرندہ اگر گھونسلے سے نکلے گا نہیں تو اس کو اپنا رزق کیسے ملے گا؟ یہی تو کوشش ہے جناب۔ چھوٹے سے ہوتے تھے نا ہم، تو اس وقت ہم ایک کہانی پڑھا کرتے تھے، اب بھی یہ ہے سلیبس میں ان ہے، تھرسٹی کرو پیاسا کوا۔ اس سے ہم نے یہی تو سبق لینا تھا کہ اگر محنت کی جائے، تدبیر کی جائے تو ہی ہماری مشکلیں آسان ہوں گی۔ اللہ کی مدد ہمیشہ اسی کے ساتھ ہوتی ہے، یاد رکھنا، کہ جو خود محنت کی طرف پہلا قدم بڑھاتا ہے۔ اللہ پاک نے تو قرآن پاک میں فرما دیا، بے شک اللہ ان کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتے۔ پہلے ہم کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور وہ ہماری منزل ہم تک پہنچ جائے گی یا ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ سورۃ الملک میں اللہ نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنا دیا؟ قابل گزر بنایا ہے۔ زمین گزرنے کی جگہ ہے تاکہ تم اس میں چل پھر کر اس کے رزق میں سے کھاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رزق رکھا ہے مگر چل پھر کر ہمیں اپنی محنت، اپنی تگ و دو، اپنی جد و جہد سے اس کو حاصل کرنا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی اگر ہم اٹھاتے ہیں تو وہاں سے بھی ہمیں بہت سارے واقعات ایسے مل جاتے ہیں۔ وقت کی کمی کے باعث بہت زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا سکتے، لیکن ایک واقعے سے میں آپ کو صحابہ کرام کی زندگی سے ایک واقعہ سناتی ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا
کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بس توکل کرتے ہیں اللہ پر، بس توکل کر رہے ہیں اس لیے محنت نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم آسمان سے سونا چاندی برستا ہوا چاہتے ہو لیکن رزق تو محنت سے ملے گا۔ توکل اور کوشش۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے نا۔ اور کوشش کیا ہے؟ پرندہ اپنے گھونسلے میں بیٹھا رہے گا تو کبھی دانہ نہیں ملتا، صبح صبح اٹھ کر جلدی نکلنا پڑتا ہے۔ بالکل ویسے ہی ہمیں بھی اسی کی طرح اپنے قدموں کو اٹھانا پڑے گا۔ اگر کسان بیج نہ بوئے، پانی نہ دے، محنت نہ کرے تو کھیت کبھی سبزہ نہیں دے گا۔ حالانکہ رزق اللہ نے لکھا ہے، لیکن بیج ڈالنا بھی تو کسان کا کام تھا نا، وہ اس نے کیوں نہیں کیا؟ اگر ڈالتا تو اپنے حصے کا رزق لے لیتا۔ اگر ہم اسی طریقے کی سوچ پہ چلتے رہیں کہ بس جو ہے قسمت میں مل جائے گا، تو پھر یہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں سب بند کر دیں۔ استاد، شاگرد، کتابیں سب کی سب بیکار ہیں، کیونکہ کوئی بھی علم حاصل کر کے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ بس جو کچھ ہونا ہے وہ ہو جائے گا، جو جتنا ملنا ہے وہ سب مل جائے گا، پاس ہونا ہے تو پاس ہو جاؤں گا، فیل ہونا ہے تو فیل نہیں۔ جی ایسے نہیں ہوتا، محنت کی ضرورت رہتی ہے، پسینہ بہانا پڑتا ہے، بیج ڈالنا پڑے گا، دکان صبح صبح اٹھ کر کھولنی پڑے گی۔ گھروں میں بیٹھے بیٹھے رزق کبھی بھی نہیں پہنچے گا، آپ اپنے حصے کا رزق کھو دو گے۔ جتنے بھی ہمارے قدردان لوگ ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، استاد، سائنسدان، سب اگر اپنی محنت کر رہے ہیں تو اپنا حصہ پا رہے ہیں۔ یہ دنیا اصل میں نا امتحان گاہ ہے۔ اللہ نے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم حلال کوشش کرتے ہیں یا حرام راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر رزق بغیر محنت کے ہی ملنا تھا تو پھر یہ امتحان حلال حرام کا کہاں جاتا؟ سوچو نا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، ہم نے تمہیں زمین پر آزمایا ہے تاکہ دیکھیں کہ کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اگر سب کچھ بیٹھے بٹھائے مل جاتا، ایک لمحے کو سوچ کر دیکھو، تو پورا دنیا کا نظام جو تھا نا وہ تو بس ٹھپ ہی ہو جانا تھا۔ نہ کوئی کپڑا بنتا، نہ کوئی کھیت لہلہاتے، نہ فیکٹریاں چلتی، نہ اسپتال، نہ دنیا تو ساری کی ساری صحرائی نہ بن جاتی۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ اللہ نے رزق لکھا ضرور ہے لیکن شرط محنت۔ ٹھیک ہے، رزق کی تقسیم اللہ کے علم اور حکمت سے ہوتی ہے۔ محنت سب کو برابر کر رہا ہوتا ہے، لیکن رزق کبھی کسی کو زیادہ مل جاتا ہے اور کسی کو کم۔ ایسے بھی تو ہوتا ہے نا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر انسان کی صلاحیت، برداشت، اس کی آزمائش اور اس کے کردار کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اس کے مطابق وہ ہمیں رزق تقسیم کرتا ہے۔ محنت کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، کبھی بھی۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت کا پھل ہمیں جو ہم لینا چاہ رہے تھے اس صورت میں نہیں ملا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ حقیقت میں وہی کمائی ہمیں کسی اور آفت یا تکلیف سے بچا رہی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ ہماری محنت کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، بلکہ اسے کہیں اور خیر و برکت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ویسے بھی زیادہ رزق بڑا امتحان۔ رزق کہاں سے آیا، کہاں خرچ کیا، کس کے حق مارے، کس کو دیا، کسی حقدار کو دیا بھی یا نہیں۔ لہٰذا کم رزق کبھی کبھی انسان کے لیے سکون، برکت اور آسانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور میرے خیال میں تو نا کم یا زیادہ رزق اصل کامیابی ہے ہی نہیں۔ اصل کامیابی تو جو کچھ ملا خدا کرے وہ حلال کا ہو، خدا کرے اس میں برکت ہو۔ کیونکہ اگر ہم تاریخ پہ ذرا غور کریں نا
تو دیکھو فرعون کے پاس بھی کتنی دولت تھی، کیا سکون تھا، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی، مگر دل میں سکون اور عزت تھی۔ بس اب ہم اس کو سمیٹتے ہیں کہ رزق کبھی بھی زیادہ دیا جاتا ہے اور کبھی کم، لیکن یاد رکھیں یہ دونوں ہی اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ زیادہ رزق شکر کا امتحان ہے اور کم رزق صبر کا۔ اور اصل دولت یہ نہیں کہ کتنا، اصل دولت کیا ہے کہ اس میں برکت کتنی ہے، اس میں سکون کتنا ہے۔ چلے اب دعا کرتی ہوں میں اپنے تمام سامعین کے لیے، خدا کرے یہ تمام دعائیں جو میں آپ کے لیے کرتی ہوں اختتام پر اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ چلے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام سننے والے بہن بھائیوں کے رزق میں حلال، پاکیزہ اور بابرکت روزی عطا فرما دو یا اللہ۔ ان کے گھروں میں، ان کے دلوں میں، ان کی کوششوں میں کامیابی ڈال دو میرے مالک، دلوں میں اطمینان ڈال دو میرے اللہ۔ یا اللہ ہمیں صبر اور شکر کرنے والوں میں شامل فرما دو اور اپنی رحمتوں اور حفاظت میں رکھنا میرے اللہ، آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔